الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز سامعین، آج کے اس درس قرآن میں میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 201 اور 202 تلاوت کی ہیں۔ اس سے پہلی آیت کے اندر اس بات کا ذکر تھا کہ جب شیطان کی طرف سے آپ کے دل میں اگر کوئی وسوسہ ڈالا جائے تو فوراً اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، تاکہ آپ شیطان کے اس وسوسے سے بچ جائیں۔ اور اس سے پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ذکر کیا جس کے اندر اخلاق کریمہ کو جمع کیا گیا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ پیارے نبی جی درگزر کریں، معاف کریں اور اچھائی کا حکم کریں اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ جو آج آیتیں دو تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 201 اور 202، ان کے اندر بھی اسی بات کا ذکر ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا۔ کس چیز سے بچایا؟ شرک سے اپنے آپ کو بچایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ کبیرہ گناہ، جو بڑے گناہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر فرماتے ہیں کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر وہ بڑے گناہ جن سے تمہیں روکا گیا اگر تم ان سے باز آ جاؤ، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے تم باز آ جاؤ تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ چھوٹے گناہ تو انسان کے نیکی کرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، خود بخود معاف ہو جاتے ہیں نیکی کرنے سے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے جب بندہ نماز کے لیے گھر سے چل کر آتا ہے تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں اور ہر قدم پر ایک ایک گناہ معاف فرماتے ہیں۔ تو اس گناہ سے مراد چھوٹے گناہ ہے کہ چھوٹے گناہ
جب انسان نیکیاں کرتا ہے یا ان مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تو اس کی وجہ سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا اور بڑے کبیرہ گناہوں سے بچایا، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے ان کو کوئی وسوسہ چھوتا بھی ہے، ہلکا سا ٹچ بھی کرتا ہے شیطان کی طرف سے کوئی خیال، کوئی وسوسہ کسی گناہ کا، کسی برے کام کا، تو کیا ہوتا ہے؟ تذکروا، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ جب بھی کوئی برا خیال آتا ہے، وسوسہ آتا ہے، کسی گناہ کو کرنے کا دل کرتا ہے، کسی گناہ کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، تو تذکروا، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پس اچانک پھر وہ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات کیے ہوئے ہیں ان میں غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس گناہ کو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، اس وسوسے پر عمل نہیں کرتے۔ جو شیطان نے گناہ کی خواہش ان کے دل میں ڈالی ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، جو ہی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو بس اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ان کو ہوش آ جاتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ شیطان کی طرف سے برا خیال وسوسہ ہمارے دل میں ڈالا گیا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور جو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، شیطان کے بھائیوں سے کون مراد ہے؟ شیطان کے بھائیوں سے مراد کافر ہیں اور فاجر لوگ ہیں۔ فاجر اسے کہا جاتا ہے فاسق و فاجر، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا، جو بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرتا ہے، اسے کہا جاتا ہے فاسق و فاجر۔ اور فاسق و فاجر وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ کس کے بھائی ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ ذکر فرمایا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ تو یہاں پر اخوانہم سے مراد فاسق و فاجر ہیں، کہ فاسق و فاجر وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو ان کو شیطان کیا کرتا ہے؟ یمدونہم فی الغی، جب ان کے دل میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالتا ہے، گناہ کا خیال ڈالتا ہے، گناہ کی خواہش پیدا کرتا ہے، تو وہ یمدونہم فی الغی، گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور فوراً اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ کوئی برا خیال آتا ہے، وسوسہ آتا ہے، گناہ کا خیال آتا ہے، تو وہ گناہ کام کر لیتے ہیں، گمراہی میں بڑھتے جاتے ہیں، گمراہی میں آگے چلے جاتے ہیں۔ اور ثم لا یقصرون، پھر وہ اس سے باز بھی نہیں آتے، اس گمراہی سے اور اس گناہ سے وہ باز نہیں آتے۔ پھر لا یقصرون کا معنی ہے کہ لا یرجعون ولا یتوبون، نہ وہ اس گناہ سے پھر واپس لوٹتے ہیں اور نہ ہی اس سے توبہ کرتے ہیں۔ کہ اگر واپس لوٹ آئیں، اس کو چھوڑ دے اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن شیطان نے ایسا ان کے دل و دماغ پر ایسا گرا ڈالا ہوتا ہے اور ایسا جادو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اس سے گمراہی سے واپس نہیں آتے اور توبہ بھی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اسی آیت کے تحت تفسیر قرطبی میں ہے
اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا اس آیت کو کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ خذ العفو وامر بالعرف، کہ پیارے نبی جی درگزر کریں، معاف کریں، اچھائی کا حکم کریں اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ اخلاق کریمہ کو اس آیت میں جمع کیا گیا۔ تو اسی آیت کے تحت تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شخص حسام بن مستلق اس کا نام تھا، ذکر کیا گیا کہ نبی علیہ السلام کی جو اولاد تھی، نبی علیہ السلام کے نواسے تھے، حضرت حسن بن علی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، تو ان کے اخلاق کو ذکر کیا گیا کہ ان کے اخلاق کیسے تھے۔ ایک شخص مدینہ شریف میں حسام بن مستلق اس کا نام تھا، وہ خود اپنے اس واقعہ کو ذکر کرتے، کہتا ہے کہ میں مدینہ شریف میں آیا تو میں نے دیکھا کہ حسن بن علی علیہما السلام دونوں پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، حسن پر بھی اور ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی۔ تو میں ان کے پاس آیا تو میں نے جب ان کی شان و شوکت دیکھی اور ان کی عزت احترام دیکھا تو مجھے وہ بڑا اس سے تعجب ہوا، اور کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر نا حسد کی آگ بھڑک اٹھی کہ ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس شخص کو بغض تھا، کوئی نفرت تھی۔ کہتے ہیں میرے دل کے اندر اس حسد کی آگ بھڑک اٹھی، تو میں نے حضرت حسن بن علی کو مخاطب کر کے کہا کہ انتا ابن ابی طالب، کیا تم ابو طالب کے بیٹے ہو؟ ابو طالب کے بیٹے اس لیے کہا کہ کبھی پوتے کو بھی بیٹا کہا جاتا ہے۔ کس کو؟ پوتے کو بھی بیٹا کہا۔ یہ ابو طالب کے بیٹے تو نہیں تھے، حضرت حسن تو حضرت علی کے بیٹے تھے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں نے حسد کی آگ بھڑک اٹھی تو میں نے حضرت علی کا نام نہیں لیا۔ حضرت علی تو بڑی شان والے تھے، اور ابو طالب چونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو اس لیے اس نے حضرت حسن بن علی کو خطاب کرے گا کہ انتا ابن ابی طالب، تم ابو طالب کے پوتے ہو؟ تو حضرت حسن کہتے ہیں قال نعم، حضرت حسن نے کہا جی ہاں۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ان کو برا بھلا کہا، ان کے والد حضرت علی کو برا بھلا کہا، تو جب برا بھلا کہا کہ میں چپ ہوا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے میری طرف شفیق اور مہربان شخص کی طرح دیکھا، میری طرف شفیق اور مہربان شخص کی طرف دیکھا اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اعوذ باللہ پڑھی، پھر بسم اللہ پڑھی، پھر یہ آیت پڑھی کہ معاف اور درگزر کرو، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں معاف کرو، درگزر کرو، اچھائی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ تک پڑھی، جو آج آیت تلاوت کی ہیں یہ بھی پڑھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو پڑھ کے سنائی۔ اور پھر حضرت علی نے حضرت حسن نے اسے کہا کہ اپنی آواز کو پست کرو اور اپنے اوپر رحم کرو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ استغفر اللہ لی ولک، میں اپنے لیے بھی اللہ سے معافی چاہتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور تمہارے لیے بھی اللہ سے استغفار کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی معاف کرے اور اللہ تمہیں بھی معاف کرے۔ انکا لو استعنتنا اعناکا، اگر تو ہم سے مدد چاہتا ہے تو ہم تیری مدد کریں گے، اگر تم ہم سے ہدایت چاہتا ہے تو ہم تجھے رشد و ہدایت عطا کریں گے۔ اور جب اچھے سلوک سے پیش آئے نا، اس بندے نے تو برا سلوک کیا، حسام بن مستلق نے برا بھلا کہا، والد کو برا بھلا کہا، تو حضرت حسن نے آگے سے اس کو برا بھلا نہیں کہا، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا بلکہ برائی کا جواب بھی اچھائی کے ساتھ دیا۔ تو کہتے ہیں میرے چہرے کے اوپر نا ندامت، شرمندگی ظاہر ہو گئی۔ تو جب حسن بن علی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے چہرے کے اوپر شرمندگی کو، ندامت کو محسوس کیا جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی اس وجہ سے، تو
تو فوراً کہنے لگے، قرآن پاک کی آیت پڑھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اس وقت کہی تھی جب وہ سارے کے سارے بھائی حضرت یوسف کے سامنے شرمندہ ہو رہے تھے. یہ آیت پڑھی کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے. یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائیں. وہو ارحم الراحمین، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات ہے. اور پھر یہ بندہ کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ امین اہل شام انتا، کیا تو اہل شام میں سے ہے؟ یہ سوال کیا. تو یہ کہتا ہے میں نے کہا جی ہاں میں اہل شام میں سے ہوں. تو پھر حضرت حسن نے دعیا کلمات اس کو کہے کہ حیاک اللہ و بیاک و عافاک و آداک، اللہ تجھے زندگی عطا فرمائے، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے، اللہ تجھے عافیت عطا فرمائے. یہ دعیا کلمات حضرت حسن نے اسے کہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ جو تیری ضرورتیں ہیں تو اپنی ضرورتیں پیش کر، کوئی چیز چاہیے تو وہ بتاؤ. تو یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ تجدنا عند افضل ظنک انشاء اللہ، کہ تو مجھے تو تیرا گمان ہے اس سے زیادہ اچھا تو مجھے پائے گا. حضرت حسن نے اسے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو اپنے گمان سے بھی بڑھ کر مجھے اچھا پائے گا. تو یہ بندہ کہتا ہے، حسام کہتے ہیں کہ فضاقت علی الارض بما رحبت ووددت انها ساخت بی ثم تسللت منه لواذا. کہتا ہے کہ میرے اوپر زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی کہ دیکھیں میں نے ان کے ساتھ نبی کے نواسے کے ساتھ کیسا سلوک کیا، انہیں برا بھلا کہا، انہیں سب و شتم کیا، اور انہوں نے آگے سے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا. کہتا ہے میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی زمین پھٹے اور میں زمین کے اندر چلا جاؤں. تو پھر میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا وَمَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ وَمِنْ أَبِي. میں نے کہا کہ اب پہلے میرے دل کے اندر آپ کے متعلق برے خیالات تھے، لیکن جب میں نے آپ کا حسن سلوک دیکھا، آپ کے اچھے اخلاق دیکھے، تو اب پوری روئے زمین پر آپ سے اور آپ کے والد صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر مجھے کسی سے محبت نہیں. یہ ہوتا ہے اچھے اخلاق کا نتیجہ، کہ اچھے اخلاق سے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہوتی ہے، اور بندے بھی اچھے اخلاق سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر بھی محبت پیدا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اپنے آپ کو بچایا شرک اور گناہوں سے. اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ان کو چھوتا بھی ہے، ہلکا سا ٹچ بھی کرتا ہے، تو تذکروا، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے مدد چاہتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، بس اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس پر عمل نہیں کرتے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور جو شیطان کے بھائی ہیں، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ چھوتا ہے، ٹچ کرتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، وہ گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر وہ اس گمراہی سے واپس نہیں لوٹتے، باز نہیں آتے، توبہ نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت